السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کرناٹک کی پہلی جنگ کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بن جانے کے بعد اگرچہ انگریزوں کی آپس کی لڑائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جنوبی ہند میں فرانس کا خطرہ دن بدن بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ انگریزوں کو زیادہ تر پریشانی اس لیے تھی کہ بمبئی، سورت، ہگلی اور قاسم بازار کے علاوہ ان کا سب سے بڑا اڈا جنوبی ہند تھا۔ جنوبی ہند میں مدراس ان کے کاروبار کا سب سے بڑا ٹھکانہ تھا۔ فورٹ سینٹ ڈیوڈ ان کا بہت بڑا ٹھکانہ تھا۔ اس کے علاوہ ناگاپٹم میں انگریزوں کے بہت مضبوط اور شاندار قلعے موجود تھے۔ جنوبی ہند کے یہ تمام علاقے کیونکہ کرناٹک کے علاقے میں تھے، اس لیے انگریزوں کو کرناٹک کے نواب کی خوشی کا کافی خیال رکھنا پڑتا تھا، مگر پھر بھی انگریزوں کو فرانس والوں سے ہر وقت خطرہ پیدا رہتا تھا کہ کہیں فرانس والے جنوبی ہند میں کوئی مصیبت پیدا کر کے ان کے لیے نئی پریشانی پیدا نہ کر دے۔ لیکن پھر بھی انگریز بڑی حد تک اس لیے خوش تھے کیونکہ کرناٹک کا نواب فرانس والوں سے خوش نہیں تھا اور وہ انگریزوں کی طرف جھکا ہوا تھا۔ فرانس والوں کی حالت یہ تھی کہ فرانس ہندوستان پر قبضہ کرنے کے معاملے میں اگرچہ سب کے بعد ہندوستان آیا تھا، لیکن اس کے شاطر اور چالاک لوگوں نے بہت جلد ہندوستان پر کافی اچھی طرح سے پکڑ بنا لی تھی۔ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ فرانس والوں نے 17ویں صدی میں پانٹی چیری کے نام سے ایک آبادی قائم کی تھی اور ہندوستان کے کئی بندرگاہوں پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن 18ویں صدی میں اب فرانس والوں کی طاقت اور بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ فرانس والوں نے چندر نگر، ماہی اور کاریگال پر بھی قبضہ جما لیا تھا۔ فرانس والوں کو سب سے زیادہ طاقت گورنر ڈوما اور اس کے ساتھی ڈوپلے کے زمانے میں ہوئی۔ فرانس والوں کو جیسے جیسے ہندوستان میں طاقت حاصل ہوتی گئی، انگریزوں کو ان کی طرف سے اور خطرہ پیدا ہوتا گیا۔ یورپ ممالک کا مقصد کاروبار کے آڑ میں ملک پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان میں اپنی سازش کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ فرانس اس معاملے میں سب سے آگے تھا۔ فرانسی گورنر ڈوپلے کی ساری سیاست کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ ایک طرف پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ اپنے یورپی دوست انگریز کو ہندوستان سے باہر نکالنے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اس نے پوری طرح فوج تیار کر رکھی تھی تاکہ جیسے ہی موقع ملے وہ ہندوستان کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دے۔ مسٹر ڈوپلے کی خوش قسمتی سے جب 1744 عیسوی میں یورپ میں انگریز اور فرانس والوں میں آپس میں جنگ شروع ہوئی تو مسٹر ڈوپلے کو ہندوستان میں اپنی کارروائی کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی مدراس پر حملہ کر کے وہاں سے انگریزوں کو نکال دیا اور اس طرح سے جنوبی ہند کے سب سے بڑے انگریزی ٹھکانے یعنی مدراس پر فرانس والوں کا قبضہ ہو گیا۔ کرناٹک کا نواب انوار الدین، جو دکن کے نظام کا ایک ماتحت نواب تھا، کافی ٹائم سے فرانس والوں کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چنانچہ جب فرانس والوں نے مدراس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمایا تو کرناٹک کے نواب نے ان کی اس حرکت کو کافی ناپسند کیا۔ چونکہ مدراس کرناٹک کے علاقے میں تھا اور اس پر کرناٹک کا حق تھا، اس لیے نواب نے کرناٹک شہر کو اپنے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ مسٹر ڈوپلے نے نواب کے اس مطالبے کی جب کوئی پرواہ نہ کی تو نواب نے فرانس والوں پر حملہ کر دیا۔ فرانس والوں کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، لیکن پھر بھی نواب کو ہار ہوئی اور مسٹر ڈوپلے نے آگے بڑھتے ہوئے 1744 عیسوی میں کرناٹک کی راجدھانی ارکاٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کے خلاف یورپ والوں کی یہ پہلی جنگ تھی جو کرناٹک کی پہلی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں فوجی طاقت کے ذریعے یورپ والوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے ایک علاقے پر قبضہ جمایا تھا۔ یوں تو یورپ والے اپنی چالاک اور مکاری کے ذریعے ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر پہلے سے ہی قبضہ کر چکے تھے، لیکن تلوار کے زور سے انہوں نے جو سب سے پہلے علاقہ ہندوستان میں فتح کیا وہ ارکاٹ کا تھا۔ اس فتح نے یورپ والوں کے دل اور دماغ پر یہ اثر کیا کہ یورپ سپاہی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی ہندوستان کی بڑی سے بڑی فوج کو ہرا سکتے ہیں۔ یعنی اس جنگ کے بعد ہندوستان میں یورپ والوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ مدراس، جس پر فرانس والوں نے قبضہ کیا تھا، وہ تو 1748 عیسوی میں یورپ میں انگریز اور فرانس والوں کے درمیان صلح ہونے کے بعد انگریزوں کو واپس مل گیا تھا، لیکن ارکاٹ پر فرانس والوں کا بدستور قبضہ باقی رہا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔